سلام ہے خواہر والی تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم۔ آپ ناظرین کو پیغام اہل بیت چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ ناظرین نے ہماری پہلی ویڈیو جمکران کے حوالے سے جو تھی اگر وہ دیکھی ہے تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے آخر میں بتایا گیا تھا کہ جلد ہی انشاءاللہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کی زیارت کروائی جائے گی، اور آج ہم آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے باہر کھڑے ہیں، اور جہاں ہم کھڑے ہیں ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بازار ہیں، اور یہ وہی راستہ ہے جہاں سے حرم کے اندر تمام جلوس داخل ہوتے ہیں، اور یہیں سے ہی زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ حرم کی زیارت کے لیے اندر داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے۔ حرم کے بہت سے راستے ہیں لیکن یہ اس راستے کو مین تصور کیا جاتا ہے۔ آپ میرے پیچھے جیسے کہ دیکھ رہے ہیں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کا حرم ہے اور گنبد ان کی دکھ رہی ہے، اور آپ لوگوں کی ناظرین جتنے بھی ناظرین ہمارے ہیں آپ سب کی طرف سے میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں سلام پیش کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ناظرین جو ہیں وہ ہمارا چینل دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھتے رہیں گے، تاکہ ہم جو ہے آپ کو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کی زیادہ سے زیادہ زیارت کرا سکیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے۔ جہاں پر میں کھڑا ہوں اس بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے بالکل سامنے ایک قبرستان واقع ہے جس کا نام شیخین ہے، اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ بہت سے مجتہدین اور علماء اور شہید دفن ہیں، اور جو بھی یہاں زیارت کے لیے آتا ہے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم وہ یہاں پر آ کے ضرور فاتحہ خوانی کرتا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ناظرین جو ہیں ہمارے ساتھ اسی طرح جو ہیں جڑے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی دعاؤں سے اس وقت ہم حرم کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور حرم کے اندر موجود ہیں، اور حرم کے کل ٹوٹل 4 صحن ہیں۔ انشاءاللہ ہر صحن کے بارے میں ہم آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے اور زیارت کرواتے رہیں گے، لیکن جس صحن میں ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ حرم کا سب سے بڑا صحن امام رضا علیہ السلام ہے، اور اس صحن کے چاروں طرف اتنی اچھی طریقے سے کام کیا گیا ہے اور اتنی اچھی طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے کہ آنے والے بیرونی ملک سے غیر مسلم بھی یہاں آتے ہیں اور اس کی نقاشی اور اس کے کام کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ اس صحن کے اندر کیونکہ یہ سب سے بڑا صحن ہے اور اس صحن کے لیے 3 انٹرنس رکھی گئی ہیں، اور یہ صحن جو ہے 3 طرف سے کھلتا ہے، یعنی اس کے دروازے 3 طرف ہیں۔ ایک میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ یہاں سامنے دیکھ رہے ہیں وہاں پر ایک دروازہ ہے، اور ایک جو ہے میرے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے جو اس سائڈ پہ یہ دروازہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین، اور ایک جو ہے ہمارے بیک سائڈ پہ ایک دروازہ ہے۔ یہ دروازہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس وقت حرم کا سب سے بڑا صحن جو مانا جاتا ہے وہ یہ ہے، اور یہاں پر لوگ شب جمعہ زیادہ تر لوگ شب جمعہ یہ لیڈیز کے لیے وقف ہوتا ہے، یہاں پر لیڈیز ہوتی ہیں زیادہ تر، شب جمعہ کو یہاں پر عبادات ہوتی ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہے اسی راستے سے جو ہے حرم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا آتے ہیں، اور اسی صحن میں سب سے زیادہ جمعیت ہوتی ہے۔ مبادا گوشبند از آسمان و اگر شد سازد در برای دوست قربان و اگر شد سازد در برای دوست قربان تکلم کن بگو من آب میخوام، تلذی کن
فدای کام عطشان السلام ملکہ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے جو صحن آپ کو دکھایا گیا تھا جس کی زیارت کروائی گئی تھی وہ صحن امام رضا علیہ السلام تھا. وہ اس حرم کا سب سے بڑا صحن تھا. لیکن اب ہم جس صحن میں داخل ہوئے ہیں اور جس صحن میں کھڑے ہیں یہ صحن امام ہادی علیہ السلام ہے. اور اس صحن کی خاصیت یہ ہے کہ اس صحن کے اندر جو بھی آتا ہے وہ زری کے سب سے نزدیک ہوتا ہے، کیونکہ یہ صحن جہاں پر واقع ہے اس کے نزدیک سب سے قریب جو زری کے صحن ہیں وہ یہ صحن ہے، صحن امام ہادی علیہ السلام. اور ہم دکھائیں گے کہ آپ کو صحن امام ہادی علیہ السلام کس طرح کا ہے اور کس طریقے سے بنایا گیا ہے اور اس کی تزئین و آرائش کیسے کی. السلام خواہر والی تو السلام ملکہ اہل نفوس السلام حرمت عرض عجاب السلام نور تقدیس حرام السلام خواہر والی تو السلام ملکہ اہل نفوس السلام حرمت عرض عجاب السلام نور تقدیس حرام السلام خواہر والی تو ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کو حرم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کروائی جا رہی ہے اور تقریباً اس وقت جو ہم ہیں وہ صحن کی زیارت کروا رہے ہیں آپ لوگوں کو. اس وقت ہم جس صحن میں موجود ہیں اس صحن کو صحن امام جواد کہا جاتا ہے. صحن امام رضا علیہ السلام اس حرم کا سب سے بڑا صحن ہے. اس کے بعد صحن امام جواد کا نام آتا ہے کیونکہ یہ صحن بھی ایک اہمیت کا حامل ہے. یہ اس وجہ سے کہ اس صحن کے ساتھ جو مسجد ہے وہ پورے عالم میں اور پورے زمانے میں اور پورے ایران میں اور تقریباً جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان سب کو اس مسجد کا تقریباً نام پتہ ہے، کیونکہ اس صحن کے اندر جو مسجد واقع ہے وہ صحن مسجد اعظم ہے. یہ صحن مسجد اعظم بھی کہلاتا ہے اور یہ جو ہے صحن امام جواد بھی کہلاتا ہے. اس کو صحن مسجد اعظم بھی کہا جاتا ہے اور صحن امام جواد بھی کہا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ مسجد مشہور ہے کیونکہ یہاں پر بہت سے مجتہدین کرونا سے پہلے درس دیا کرتے تھے. اس وقت کرونا ہونے کی وجہ سے یہ مسجد جو ہے بند ہے، لیکن جب کرونا نہیں تھا، کرونا سے پہلے یہاں پر 3 مجتہد کبھی 2 مجتہد جو ہیں وہ درس دیتے تھے. اور اس مسجد کو بنوانے میں اور اس مسجد کی جو زیادہ تر تعمیرات ہیں وہ آغا بروجردی رحمہ اللہ نے کی ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ آپ ناظرین کو اس صحن کی آرائش اور یہ صحن کیسا بنا ہوا ہے اور کس طرح کا ہے اور کیسا ہے آپ لوگوں کو یہ انشاءاللہ دکھائیں گے ہم. آج کی مدح کا عنوان ہے معصوم قم، معصوم قم، معصوم قم بی بی معصوم قم، معصوم قم بی بی
معصوم قم شکل انسان میں کونین کی مخدومہ ہے شکل انسان میں کونین کی مخدومہ ہے تو سمجھتا ہے کہ انسان ہے معصوم قم معصوم قم معصوم قم بی بی معصوم قم معصوم قم بی بی معصوم قم حور و غلمان ملک قدسی خدا کی جنت حور و غلمان ملک قدسی خدا کی جنت سب کے سب آپ پہ قربان ہے معصوم قم معصوم قم معصوم قم بی بی معصوم قم معصوم قم بی بی معصوم قم دائرے فکر کو معراج عطا کر دیجئے دائرے فکر کو معراج عطا کر دیجئے آپ کی مدح کے ارمان ہے معصوم قم معصوم قم معصوم قم بی بی معصوم قم معصوم قم بی بی معصوم قم وہ ہے شبیر کی خواہر یہ رضا کی خواہر وہ ہے شبیر. جیسا کہ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ہم مختلف صحنوں کی آپ کو زیارت کروا رہے ہیں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں، اور اس وقت ہم چوتھے اور تیسرے سب سے بڑے صحن میں موجود ہیں. صحن ہے صاحب الزمان، اس کو امام مہدی علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. اس صحن کا نام صحن امام زمان علیہ السلام ہے، اور اس صحن کی خاصیت یہ ہے کہ اس صحن کے اندر مختلف امور کے دفاتر ہیں، یعنی کہ حرم میں جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی امور انجام دیے جاتے ہیں، ان سب کے دفاتر اس کے صحن کے ارد گرد ہیں. اور جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ اطراف کے اندر کمرہ نما یہ جو بنے ہوئے ہیں، یہ کمرے جو بنے ہوئے ہیں، یہ اصل میں یہ دفاتر ہیں. اور ادھر اسی صحن کے اندر جو ہے ایک بڑی لائبریری بھی ہے. اور اس صحن کے اندر اس وقت کرونا کی وجہ سے نماز جو ادا کی جا رہی ہے مساجد کے اندر بند کر دیا گیا ہے. حرم کی جو مسجد اعظم اس کو فی الوقت کرونا کی وجہ سے کچھ دن 1-2 دن پہلے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے کیونکہ دوبارہ کھول دیا گیا تھا کرونا زیادہ ہونے کی وجہ سے اب دوبارہ بند کر دیا گیا ہے. ابھی جو ہے 3 دن بعد انشاءاللہ رمضان ہے، تو رمضان سے پہلے کی جو تیاریاں ہیں وہ حرم میں کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے مساجد اور چیزیں بند کر کے ان کو دوبارہ ریفرنش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے جو ہے یہ جو سائیڈوں میں جو ادھر کمرے بنے ہوئے ہیں یہ بیسکلی دفاتر ہیں، اور اسی صحن کے اندر جو ہے وہ لائبریری بھی ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو صحن کی جو زیارت ہیں وہ ہم آپ کو کروائیں، اور صحن کے آرائش اور صحن کو کس طریقے سے بنایا گیا ہے، اور صحن کی کیا وضعیت ہے، اور صحن کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں. وہ ہے شبیر کی خواہر یہ رضا کی خواہر قلب زینب سے ہی ذیشان ہے معصوم قم معصوم قم معصوم قم بی بی معصوم قم معصوم قم بی بی معصوم قم کسی مفلوج سے ایمان نہیں ہے باقی کسی مفلوج سے ایمان نہیں ہے باقی روح ہے مولا رضا جان ہے معصوم قم معصوم قم معصوم قم بی بی معصوم قم معصوم قم بی بی معصوم قم آپ کے حفظ میں ہے علم کے سارے مرکز آپ کے حفظ میں ہے علم کے سارے مرکز کس قدر آپ کے احسان ہے معصوم قم معصوم قم معصوم قم بی بی
معصومہ قم معصومہ قم بی بی معصومہ قم خون عمران ہے شیعت کی رگوں میں لیکن خون عمران ہے شیعت کی رگوں میں لیکن بخدا خون کا دوران ہے معصومہ قم معصومہ قم معصومہ قم بی بی معصومہ قم معصومہ قم بی بی معصومہ قم ظاہراً کوئی مقصر ہو کہ منکر حاکم ظاہراً کوئی مقصر ہو کہ منکر حاکم آپ ہی ملکہ ایران ہے معصومہ قم معصومہ قم معصومہ قم بی بی معصومہ قم معصومہ قم بی بی معصومہ قم پہلے ماتم سے کہو خون بہائے کھل کر پہلے ماتم سے کہو خون بہائے کھل کر اہل ماتم کی نگہبان ہے معصومہ قم معصومہ قم معصومہ قم بی بی معصومہ قم معصومہ قم بی بی معصومہ قم 14 معصوم بھی کرتے ہیں تلاوت جس کی 14 معصوم بھی کرتے ہیں تلاوت جس کی اب وہ بولتا قرآن ہے معصومہ قم معصومہ قم معصومہ قم بی بی معصومہ قم معصومہ قم بی بی معصومہ قم آپ کے در سے بھی دنیا کو شفا ملتی ہے آپ کے در سے بھی دنیا کو شفا ملتی ہے ہم سر شاہ خراسان ہے معصومہ قم معصومہ قم معصومہ قم بی بی معصومہ قم معصومہ قم بی بی معصومہ قم آپ کا ہے یہ زمانہ یہ زمین آپ کی ہے آپ کا ہے یہ زمانہ یہ زمین آپ کی ہے ہم تو بس آپ کے مہمان ہیں معصومہ قم معصومہ قم معصومہ قم بی بی معصومہ قم معصومہ قم بی بی معصومہ قم ہمیں حامد ہمیں مدحت کا سلیقہ دے دے ہمیں حامد ہمیں مدحت کا سلیقہ دے دے ہم فقیر در عرفان ہے معصومہ قم معصومہ قم معصومہ قم بی بی معصومہ قم معصومہ قم بی بی معصومہ قم معصومہ قم معصومہ قم معصومہ قم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بی بی معصومہ کے حرم کے حوالے سے معلومات کے لیے اور ان کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے تمام ناظرین کے لیے ان کو بتانے کے لیے کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کا رتبہ کیا تھا، کیا منزلت تھی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید بشیر الحسینی، جن سے ہم آپ تمام ناظرین کے پوچھ گزار کریں گے کہ آیا بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی کتنی فضیلت تھی، کیا تھی، اور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کا مقام کیا تھا۔ انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ موجود سید بشیر الحسینی صاحب آپ ناظرین کو بتائیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے اپنے احادیث میں بیان کیے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام
حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتے ہیں، حالانکہ اس وقت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، دنیا میں بھی نہیں آئی تھی، اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان للہ حرما وہی المکہ و ان لرسول اللہ حرما وہی المدینہ و ان لامیر المومنین حرما وہی بلدۃ وہی الکوفہ و ان لنا حرما وہی بلدتکم، بے شک خداوند عالم کے لیے اس دنیا میں ایک گھر ہے، وہ گھر جو ہے وہ مکہ ہے، اور اسی طرح رسول خدا کے لیے اس دنیا میں ایک گھر ہے، وہ گھر جو ہے وہ مدینہ ہے، اور اسی طرح امیر المومنین علی مرتضیٰ کے لیے بھی اس دنیا میں ایک گھر ہے، وہ گھر جو ہے وہ شہر کوفہ ہے، اور ولنا حرم، اور ہمارے لیے بھی ایک گھر ہے، ہم اہل بیت کے لیے، ہم 11 ائمہ کے لیے بھی ایک گھر دنیا میں ہے، وہ وہی بلدتکم، وہ شہر مقدس کم ہے، وَسَتُدْفَنُ فِيهَا امرأة تسمى فاطمہ من زارها فلہ الجنہ، اور ان قریب میرے اولاد میں سے ایک خاتون جس کا نام فاطمہ ہوگا، اور وہ کم المقدسہ میں دفن ہوگی، اور جو بھی ان کی زیارت کرے گا خداوند عالم اسے جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام شیعہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ اور امام رضا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے مخصوص ایک زیارت نامہ نقل کیا ہے، اور اپنے شیعوں سے یہ تقاضا کیا ہے کہ آپ جب بھی کم میں جائیں گے میرے بہن حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے روضے میں، تو سب سے پہلے تسبیحات پڑھیں گے، تسبیحات حضرت زہرا کو پڑھنے کے بعد اس زیارت کو پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ اور اس زیارت میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ اس زیارت میں فرماتے ہیں یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ، امام رضا علیہ السلام حجت خدا فرماتے اے فاطمہ معصومہ آپ خدا کی درگاہ میں ہماری شفاعت کریں، جنت میں ہماری شفاعت کریں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ لَكِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ، اے حضرت معصومہ آپ کی خدا کی درگاہ میں فَإِنَّ لَكِ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ، خدا کی درگاہ میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ فاطمہ معصومہ کے لیے امام زمان امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ حضرت فاطمہ معصومہ امام رضا علیہ السلام کی بہن ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر گرامی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 35 اولاد تھیں، ان میں سے امام رضا علیہ السلام اور حضرت فاطمہ معصومہ ایک ہی ماں سے ہیں، دونوں کے آپس میں بہت زیادہ محبت تھی۔ اور مامون نے حضرت ہارون نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو زبردستی جب خراسان لے کے آیا تو امام رضا علیہ السلام نے خود سے پیغام بھیجا کہ میری بہن اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے آئیں۔ جب یہ پیغام حضرت معصومہ کو ملا تو اپنے زمانے کی امام کی دفاع کے لیے، اپنے زمانے کی حجت خدا کی ساتھ ملاقات کے لیے وہاں سے مدینے سے اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے جو بھتیجوں کے ساتھ آئی، اور اس گٹھن مرحلے کو سفر کو طے کر کے یہاں کم سے نزدیک ایک جگہ ہے ساوا، وہاں پہنچے تو ہارون نے اپنے کارندوں کے ذریعے سے وہاں پہ حملہ کرایا کاروان پہ، اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے بھتیجوں اور بھائیوں کو شہید کیے، اور فاطمہ معصومہ بعض روایت کے مطابق مسموم کیا، زہر دیا گیا حضرت فاطمہ معصومہ کو۔ بعض روایت کے مطابق اس حالت کو دیکھ کے فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ بیمار ہوئی، اور خود سے معصومہ سلام اللہ علیہ نے اپنے جو کاروان میں تھے ان سے کہا کہ مجھے کم لے کے چلے جائیں، کم میں میرے بابا کے شیعہ موجود ہیں۔ جب کمیوں کو یہ خبر ملی تو لوگوں نے بڑے احترام کے ساتھ حضرت فاطمہ معصومہ کا استقبال کر کے کم میں لائے، اور یہاں پہ نزدیک حرم کے نزدیک بیت النور جو معروف ہے، وہاں پہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ 17 دن تک وہاں پہ رہی، عبادت کرتی رہی۔ اس جگہ کا نام بیت النور ہے۔ آج بھی دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، وہاں پہ آ کے زیارت کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت کر رہے ہیں۔
17 दिनों के बाद हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा वफ़ात पाती हैं, और इसी जगह में जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को यहाँ पे दफनाते हैं और इस तरह ज़ियारत बनाते हैं। और ये बहुत अजीम ज़ियारत है जिसके मुतालिक इमाम जवाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन ज़ारा अम्मती बिकुम फलाहुल जन्नह, जो भी कुम में जाके मेरी अम्मा जान की ज़ियारत करेंगे जन्नत उनके लिए वाजिब है। ये इमाम ज़मान इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने ज़माने के हुज्जत हैं, और फरमाते हैं कि जो भी कुम में जाके हमारी अम्मा जान की ज़ियारत करेंगे उनके लिए जन्नत वाजिब है। इसी तरह हज़रत फ़ातिमा मासूमा के मकाम के मुतालिक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो भी कुम में जाके मेरी बहन की ज़ियारत करेगा गोया उसने मेरी ज़ियारत की है। अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के मुतालिक हैं कि जो भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करेगा 570 हज का सवाब उसे नसीब होगा। हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के मकाम और मर्तबे की वजह से दुनिया के अज़ीम तरीन फ़ुक़हा और अज़ीम तरीन उलमा जो हैं वो यहाँ पे दफन हैं। आयतुल्लाह उल-उज़मा बहजत भी हरम में दफन है, आयतुल्लाह उल-उज़मा बरोजर्दी, इसी तरह मिर्ज़ा कुम्मी जो यहाँ पे शेखैन हैं, यहाँ पे बड़े बड़े उलमा जो हैं वहाँ पे दफन हैं। और हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ ही हरम के साथ ही वहाँ पे मस्जिद मुक़द्दस है, मस्जिद इमाम हसन और अस्करी है, जिसको ख़ुद इमाम अलैहिस्सलाम ने वसीयत करके अपने नाम पे यहाँ पे मस्जिद बनाया है। फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के हरम में बहुत ज़्यादा करामात हुए हैं। अब मुकम्मल किताबें छपी हुई हैं हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के हरम में जो करामात हुए हैं। हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में एक करामत में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। इराक़ में अज़ीम तरीन मुज्तहिद उस ज़माने के आयतुल्लाह महमूद मराशी वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन उसने इरादा किया कि हम दुनिया में करोड़ों शिया हैं, इसके बावजूद हम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत से महरूम हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अमीरुल मोमिनीन सलाम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को रात की तारीकी में दफनाया और उसके बाद किसी को नहीं बताया कब्र के बारे में। अब आयतुल्लाह महमूद मराशी ने ये इरादा किया कि मैं जाके अमीरुल मोमिनीन के हरम में बैठ के सुबह शाम इबादत करूँगा, रियाज़त करूँगा और ख़ुद मौला से पूछूँगा कि मौला हमें बताएँ कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कब्र मुतहर कहाँ पे हैं, ताकि शियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जाके वहाँ पे जाके फ़ातिमा ज़हरा की ज़ियारत करें। दुनिया के करोड़ों सादात जाके अपने मादर गरामी की ज़ियारत करें। और आयतुल्लाह महमूद मराशी ने ये अमल शुरू किया जाके हरम में। तो उलमा बता रहे हैं कि एक दिन आलम रोयाह में, न ख्वाब न बेदार, इस आलम में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने, या बाज़ रिवायत में है कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने आयतुल्लाह महमूद मराशी से फरमाया कि ये खुदा के राज में से एक राज है कि फ़ातिमा ज़हरा की कब्र मुतहर को किसी को बताना नहीं है। जब तक ज़माने के इमाम महदी साहिबुल असर व ज़मान नहीं आएंगे उस वक्त तक किसी को फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कब्र के मुतालिक बताना नहीं है। अगर आप चाहते हैं फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कब्र मुतहर की ज़ियारत करना चाहते हैं, उनकी ज़ियारत का जो अज्र सवाब है उसको हासिल करना चाहते हैं, तो आप जाएँ कुम्मुल मुक़द्दसा में जाके हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत करें, तो खुदावंद आलम आपको फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत का अज्र और सवाब अता करेगा। जब ये ख्वाब देखा, ये आलम रोया में देखा, तो उसके बाद आयतुल्लाह महमूद मराशी ने अपने बेटे उस ज़माने के अज़ीम तरीन मुज्तहिद आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी को भेजा कुम की तरफ। कहा कि आप नजफ़ में नहीं रहें बल्कि जाएँ कुम में, और कुम में जाके फ़ातिमा मासूमा के हरम में रहना है, वहाँ पे हज़रत फ़ातिमा मासूमा की ज़ियारत करते रहना है, सुबह शाम फ़ातिमा मासूमा के साथ तवस्सुल करते रहना है। इसी वजह से आयतुल्लाह उल-उज़मा मराशी आए, मराशी नजफ़ी आके कुम में 36 साल तक इसी सहन में, सहन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में नमाज जमात सुबह और मगरिबैन की नमाज जमात कायम करते रहे। और कह रहे हैं कि आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी जो हैं वो 2 घंटा पहले सुबह के नमाज से 2 घंटा पहले आके हज़रत मासूमा के हरम के दरवाज़े पे जानिमाज़ बिछा के नमाज शब पढ़ते रहते थे, और ये तमन्ना रखते थे कि दरवाज़ा खुलेगा तो सबसे पहला ज़ाहिर मैं होऊंगा।
اور پہلے ظاہر کے اعزاز حاصل کرنے کے لیے 2 گھنٹہ پہلے آگے رات کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے دروازے پہ بیٹھ کے زیارت کرتے ہوئے نماز شب پڑھتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے رہتے تھے۔ دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی دنیا میں اسی طرح زیارت کرنے کی اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ معصومہ قم، معصومہ قم بی بی معصومہ قم، معصومہ قم، معصومہ قم، معصومہ قم بی بی معصومہ قم، معصومہ قم بی بی معصومہ قم۔ آج کی مدح کا عنوان ہے معصومہ قم، معصومہ قم، معصومہ قم بی بی معصومہ قم، معصومہ قم بی بی معصومہ قم۔ شکل انسان میں کونین کی مخدومہ ہے، شکل انسان میں کونین کی مخدومہ ہے، تو سمجھتا ہے کہ انسان ہے معصومہ قم، معصومہ قم، معصومہ قم بی بی معصومہ قم، معصومہ قم بی بی معصومہ قم۔ حور و غلمان ملک قدسی خدا کی جنت، حور و غلمان ملک قدسی خدا کی جنت، سب کے سب آپ پہ قربان ہے معصومہ قم، معصومہ قم، معصومہ قم بی بی معصومہ قم، معصومہ قم بی بی معصومہ قم۔ دائرے فکر کو معراج عطا کر دیجئے، دائرے فکر کو معراج عطا کر دیجئے، آپ کی مدح کے ارمان ہے معصومہ قم، معصومہ قم، معصومہ قم بی بی معصومہ قم، معصومہ قم بی بی معصومہ قم۔ وہ ہے شبیر کی خواہر یہ رضا کی خواہر، وہ ہے شبیر کی خواہر یہ رضا کی خواہر، قلب زینب سے ہی ذیشان ہے معصومہ قم، معصومہ قم، معصومہ قم بی بی معصومہ قم، معصومہ قم بی بی معصومہ قم۔ کسی مخلوق سے ایمان نہیں ہے باقی، کسی مخلوق سے ایمان نہیں ہے باقی، روح مولا رضا جان ہے معصومہ قم، معصومہ قم، معصومہ قم بی بی معصومہ قم، معصومہ قم بی بی معصومہ قم۔ آپ کے حفظ میں ہے علم کے سارے مرکز، آپ کے حفظ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ناظرین اور شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں پر بھی موجود ہیں، اور جن جن لوگوں نے ہمارے چینل پیغام اہل بیت کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہم آپ کو تقریباً زیارات جو ہیں وہ کروا سکیں۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا چینل اور ہماری زیارت کرانے کا یہ طریقہ جو ہے پسند آیا ہوگا، اور آپ سب لوگ جو ہیں ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعت کی رگوں میں لیکن بخدا خون کا دوران ہے معصومہ قم، معصومہ قم، معصومہ قم بی بی معصومہ قم، معصومہ قم بی بی معصومہ قم۔ ظاہراً کوئی مقصر ہو کہ منکر حاکم، ظاہراً کوئی مقصر ہو کہ منکر حاکم،
آپ ہی ملکہ ایران ہے معصوم قم معصوم قم معصوم قم بی بی معصوم قم معصوم قم بی بی معصوم قم پہلے ماتم سے کہو خون بہائے کھل کر پہلے ماتم سے کہو خون بہائے کھل کر اہل ماتم کی نگہبان ہے معصوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ ناظرین کو میری طرف سے سلام اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ تمام ناظرین کو پیغام اہل بیت چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا جمکران کی ویڈیو میں، اگر آپ ناظرین نے نہیں دیکھی ہے تو پیغام اہل بیت چینل پہ موجود ہے، جو کہ 15 شعبان کے حوالے سے ہے. اس میں آخر میں بتایا گیا تھا کہ آپ کو جلد بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی حرم کی اور گھر کی زیارت کروائی جائے گی. آج ہم جس مقام پہ موجود ہیں یہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کا گھر کہہ سکتے ہیں آپ اسے، جہاں پر انہوں نے 17 دن قیام کیا تھا. بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا مدینے میں 173 ہجری قمری کو رسول کے شہر میں پیدا ہوئیں، اور اس کے بعد وہ ایک ملاقات کے لیے اپنے بھائی سے ملنے خراسان کی طرف روانہ ہوئیں. بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے بہت سے القابات ہیں، جس میں طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، طاہرہ موجود ہے، اور سب سے مشہور القابات کریمہ اہل بیت ہے، اور معصومہ بھی انہی کا لقب ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ناظرین جو ہیں آج جہاں وہ 17 دن انہوں نے قیام کیا تھا مدینے سے آنے کے بعد، مدینے سے نکلتے وقت وہ اپنے بھائی سے ملاقات کی نیت سے نکلی تھیں، اور وہ رستے میں یہاں قم کے قریب پہنچی تو بنی عباس کے کچھ کارندوں نے ان پر حملہ کیا، ان کے قافلے پہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے ان کے کافی قافلے کے مرد شہید ہوئے اور وہ زخمی ہو گئیں. اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا، جو قافلے میں بچے تھے ان سے پوچھا گیا کہ ہم کس طرف جائیں، تو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ مجھے قم کی طرف لے کے جائیں. جب یہ خبر قم کے شیعیان حیدر کرار کو پہنچی کہ بی بی معصومہ نے ادھر آنے کا ارادہ کیا ہے، تو جو اس وقت قم کے بڑے قبیلے کے سردار تھے حضرت موسیٰ خزرج عشری، تو ان کو پتہ چلی تو وہ استقبال کے لیے ساوا کی طرف نکل گئے اپنے قافلے کے ساتھ. جب بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا ساوا پہنچی تو انہوں نے خود ان کے اونٹ کی لگام پکڑی اور وہ ان کو قم لے آئے. یہ جو مقام جہاں ہم بیٹھے ہوئے، یہ بی بی معصومہ کا وہ مقام ہے جہاں پر بی بی معصومہ نے بعض روایت کے مطابق 17 دن قیام کیا، اور یہاں پر اب مسجد بنائی گئی ہے. پہلے جو تھی یہ ایک کمرے کے ایک گھر کی حیثیت سے تھی، لیکن بعد میں اس کو مسجد بنا دیا، اور آج جو ہے یہاں پر نماز باجماعت ادا ہوتی ہے. اور یہاں پر ایک مقام ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو اس مسجد کی زیارت بھی کروائیں گے. اور یہاں پر ایک مقام ہے جہاں پر بیت النور ویسے تو اس کا نام ہے، لیکن ایک مقام ہے جہاں پر چھوٹا سا ایک کمرہ ہے جہاں پر بی بی معصومہ نے اپنی 17 دن کی عبادت ادا کی. اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تمام ناظرین اس زیارت کو ضرور دیکھیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا نے 17 دن عبادت کی. قم تشریف آوری کے بعد یہاں پر بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا، یہ اس وقت میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کا نام بیت النور رکھا گیا ہے، اور اسے بیت النور کہتے ہیں. اور اسی کمرے میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا جو ہیں اپنی 17 دن کی عبادات بجا لاتی رہیں. اور آج جو ہے اس کمرے کو اور اس پوری جگہ کو بہت عالیشان طریقے سے بنایا گیا ہے، اور آج بھی لوگ دور دور سے اس جگہ کی زیارت کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں. اور امید کرتے ہیں کہ آپ ناظرین جو ہے یہ زیارت کر کے ہمارے لیے دعا گو رہیں گے.
मासूमाए कुम, मासूमाए कुम बीबी मासूमाए कुम, मासूमाए कुम बीबी मासूमाए कुम। 14 मासूम भी करते हैं तिलावत जिसकी, 14 मासूम भी करते हैं तिलावत जिसकी, अब वो बोलता कुरान है मासूमाए कुम, मासूमाए कुम, मासूमाए कुम बीबी मासूमाए कुम, मासूमाए कुम बीबी मासूमाए कुम। आपके दर से भी दुनिया को शिफा मिलती है, आपके दर से भी दुनिया को शिफा मिलती है। हम सरे शाह खुरासान है मासूमाए कुम, मासूमाए कुम, मासूमाए कुम बीबी मासूमाए कुम, मासूमाए कुम बीबी मासूमाए। करीमा अहले बैत बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा तकवा और इल्म के लिहाज से आला मर्तबे पर फाइज थी। आपकी मंजिलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक मरतबा शियायान हैदर कर्रार चंद सवालात पूछने के लिए मदीने की तरफ रवाना हुए और मदीने पहुँचे। जब मदीने पहुँचे तो उनको ख़बर मिली कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम घर में मौजूद नहीं हैं और वो सफ़री मसरूफ़ियात की वजह से मदीने से बाहर गए हैं। तो वो सवालात जो हैं ग़ुलाम के ज़रिए बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा तक पहुँचाए गए। जब बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा तक वो सवालात पहुँचे तो लिख कर बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा ने वो सवालात उन शियायान हैदर करार तक पहुँचा दिए। तो पहुँचाने के बाद जब वो रवाना हुए तो मदीने से बाहर पहुँचे ही थे कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये माजरा अर्ज़ किया। जब अर्ज़ किया तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने तमाम सवालात देखे और जवाबात भी देखे। देखने के बाद उन्होंने बेसाख्ता ये फरमाया, फ़िदाहा अबूहा, फ़िदाहा अबूहा, 3 बार ये तकरार किया। तो इसका मतलब ये होता है कि इमाम मासूम होते हैं और मासूम की ज़बान से ये लफ्ज़ निकला कि तुम्हारा बाप तुम पर फ़िदा हो। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीबी की मंजिलत कितनी है। बीबी सलामुल्लाह अलैहा किस मंजिलत पर फाइज़ हैं। आप इस बात से बीबी की मंजिलत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वक्त का इमाम उनके बारे में क्या फरमा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम नाज़रीन जो हैं देखने वाले हमारे लिए दुआ करेंगे और हम जहाँ पर बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा ने मदीने से सफ़र करके कुम में तशरीफ़ आवर थी और यहाँ पर 17 दिन का क़याम किया। आज इस मस्जिद को जो है बहुत एक आलीशान तरीके से बनाया गया है और उनका मकाम यहाँ मौजूद है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस मकाम की आप तमाम नाज़रीन को ज़ियारत करवाएं। 14 मासूम भी करते हैं तिलावत जिसकी, अब वो बोलता कुरान है मासूमाए कुम, मासूमाए कुम, मासूमाए कुम बीबी मासूमाए कुम, मासूमाए कुम बीबी मासूमाए कुम। आपके दर से भी दुनिया को शिफा मिलती है, आपके दर से भी दुनिया को शिफा मिलती है। हम सरे शाह खुरासान है मासूमाए कुम, मासूमाए कुम, मासूमाए कुम बीबी मासूमाए कुम, मासूमाए कुम बीबी मासूमाए कुम। आपका है ये ज़माना, ये ज़मीं आपकी है, आपका है ये ज़माना, ये ज़मीं आपकी है। हम तो बस आपके मेहमान है मासूमाए कुम, मासूमाए कुम, मासूमाए कुम बीबी मासूमाए कुम, मासूमाए कुम बीबी मासूमाए कुम।
ہمیں حامد ہمیں مدحت کا سلیقہ دے دے، ہمیں حامد ہمیں مدحت کا سلیقہ دے دے، ہم فقیر در عرفان ہے معصوم قم، معصوم قم، معصوم قم بی بی معصوم قم۔